السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے حکم سے قیامت کے دن پہاڑ چلیں گے، زمین کھول دی جائے گی اور سب اس کے حضور صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم کی صدارت میں معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا جس میں IMF کی نئے جائزے پہ غور کیا گیا، اور وزیر اعظم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ ہم ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ IMF سے انہوں نے نئی امید وابستہ کر رکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے، ہم اقتصادی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک عام شہری کسی سود خور سے سود پہ پیسے لے لے تو ساری زندگی وہ سود ہی ادا کرتا رہتا ہے، یہی حالت ملکوں کی ہے۔ IMF کے فراہم کردہ قرضے معیشت کو عارضی انجیکشن کے ذریعے سہارا تو دیتے ہیں، لیکن ان سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ موجودہ حکومت پر امید ہے کہ یہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے، لیکن ڈٹائی سے کہہ رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کو چونکہ مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مقتدر حلقے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نواز شریف کے بغیر حکومت بنانے پہ راضی ہو جاتی تو وزارت عظمیٰ کا تاج شہباز شریف کے سر پہ ہی سجایا جاتا، لیکن شہباز شریف نے مروت سے کام لیتے ہوئے بڑے بھائی سے بے وفائی نہ کی اور اقتدار کی مسند عمران خان کے حوالے کر دی گئی۔ اس طرح نواز شریف کو بھی سیاست سے آؤٹ کیا گیا اور پر پرزے نکالنے پر عمران خان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا، اور وزارت عظمیٰ کا تاج بالآخر شہباز شریف کے سر پہ ہی سجا دیا گیا، اور شہباز شریف نے بھی قبولیت کی حامی بھر لی، اور اس کا بہرحال فائدہ نواز شریف کو ہوا کیونکہ پوری فیملی کے کیسز ختم ہو گئے، NRO2 مل گیا۔ سیاست میں مداخلت جنرل ایوب نے بھی کی تھی، جنرل یحییٰ خان نے بھی کی تھی، جنرل ضیاء الحق نے بھی کی تھی، جنرل پرویز مشرف نے بھی کی تھی، اگر جنرل باجوہ نے بھی مداخلت کی ہے، لیکن جنرل باجوہ کا جو حشر عمران خان نے کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ مزید سیاسی پروجیکٹ لانچ کرنے سے گریز کرے۔ جنرل باجوہ نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے ہر لحاظ سے اپنی تشکیل کا سامان پورا کیا، اور شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا تاج سر پہ پہن کر اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کر لی، لیکن ملک تباہ ہوا۔ اس کھیل کے اثرات اور نتائج ریاست اور عوام بھگت رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ کے لیے مزید کفارہ اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ملک کو آئین کے تحت سول بالادستی والے نظام کے مطابق چلایا جائے، جس میں عدلیہ خود مختار ہو، جس میں رات کے اندھیرے میں عدالتیں نہ لگانی پڑیں اور فوجی قیادت کو سیاسی پارٹیوں کو ہدایات نہ دینی پڑیں کہ فلاں جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ۔ ایسے نظام میں جرنیلوں کی لیڈر ساز فیکٹریاں بند ہونا چاہیے۔ کوئی جرنیل کسی سیاسی لیڈر کے بارے یہ نہ کہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں کا تراشا ہوا ہے۔ جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو اقتصادی حالت خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ IMF کے پاؤں پکڑنے نہیں پڑیں گے، IMF کی سخت شرائط نہیں ماننا پڑیں گی۔ ہماری اندرونی و بیرونی پالیسیاں ہم خود بنائیں گے۔ IMF کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم گیس، بجلی اور توانائی کے تمام معاہدے از خود اپنی آزاد منشا سے دوسرے ممالک سے کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صنعتی یونٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جب آپ 90 روپے یونٹ بجلی انڈسٹری کو دیں گے تو ان کی پروڈکٹس عالمی منڈیوں کو کیسے کمپیٹ کرے گی، جبکہ ہمارا دوست ہمسایہ ملک چین دنیا بھر میں سستی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور عالمی منڈی پہ اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ کوریا نے جو صنعتی ترقی کی، اس نے بھی اس طرح کی کہ اس نے اپنے چھوٹے صنعتی یونٹوں کو سپورٹ کیا۔ ہمارے ہاں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی صنعتی یونٹس کو بجلی سستی دیں تاکہ ان کو سبسڈی دی جائے اور پھر صنعت انقلاب آئے گا۔ وزراء کے غیر ملکی دوروں، وزیر اعظم کے غیر ملکی دوروں کے
جو لا حاصل دورے ہیں، اربوں روپے خرچہ آتا ہے، ان دوروں کو ختم کر کے صنعتی یونٹوں کو سبسڈی دی جائے، زراعت اور ٹیکسٹائل کے شعبے کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ کو ترقی کے لیے انہیں سبسڈی دی جائے۔ بھارت کی ٹیکنالوجی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی آئی ٹی ورکرز کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ بھارت میں آئی ٹی کا شعبہ بہت مہنگا ہے، وہاں کے ٹیکنالوجسٹ اور انجینئرز جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، جبکہ پاکستانی آئی ٹی انجینئر ان کی نسبت ان کے معاوضے سے نصف سے بھی کم معاوضہ لیتے ہیں۔ اس طرح نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملے گا، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ عمران خان نے گھڑی بیچ دی کہ اچھا کیا یا برا کیا، خدا کے لیے اس سے باہر نکلیں، اس سے آگے کی سوچیں۔ قومی ان خرافات میں نہیں پڑا کرتی۔ آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے اپنی ایکسپورٹ بہتر بنائیں، صنعتی یونٹس کو سبسڈی دیں۔ ان نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مہر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔